اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ صلوات قرآن مجید کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ مبارکہ آل عمران کی۔ اللہ اپنے اس کلام میں دو قبیلوں کا ذکر کر رہا ہے، دو خاندانوں کی بات کر رہا ہے، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، سلفی، حنفی، مالکی، شافعی، یہ عنوانات ہماری ضرورت ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اتنے زیادہ عنوانات میں تقسیم نہیں کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف دو ہی عنوانوں میں تقسیم کیا ہے۔ صرف پاکستان ہی دو نظریوں پر نہیں بنا، بلکہ اللہ کا نظام دو نظریوں پہ چل رہا ہے۔ وہ جو اللہ کا دو نظریاتی نظام ہے اسے حسینیت اور یزیدیت کہتے ہیں۔ ایک مزاج حسینی ہے اور ایک مزاج یزیدی ہے۔ یہ جو دو نظریے ہیں یہ ازل سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ اس کی ایک کو ختم کر دو، یہی کہا تھا میں نے آپ سے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ جو دو نظریے ہیں نا یہ آج سے نہیں ہے۔ حسین ابن علی ایک شخص کا نام ہے، اور شبیر اور شبیریت اور حسینیت ایک شخصیت کا نام ہے۔ دیکھیے، گورنر، وزیر اعلیٰ، خلیفہ، نبی، یہ جو منصبوں کے نام ہیں نا، یہ صاحب منصب کی قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔
علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. یہ جو مقام شبیری ہے نا، یہ ایک منصب کا نام ہے، ایک کرسی ہے، ایک سیٹ ہے، ایک ذمہ داری کا نام ہے مقام شبیری. ایک شبیر اور حسین نامی شخصیت نے اس منصب کی ایسی لاج رکھی کہ منصب کا نام ہی اس کے نام پہ پڑ گیا. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. حسینی نہیں بدلتا. بھائی آپ آمادہ ہیں تو جملہ سنیں. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس دروازے کا پیغام ہی یہ ہے، زمانے کو مڑ کر نہ دیکھنا، موڑ کر دیکھنا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. حالات کا رونا رونے والا مولا ہی نہیں ہوتا. حالات سے متاثر ہونے والا مومن نہیں ہوتا. وہ حسینی نہیں ہے جو زمانے کے دوش پر چلے. وہ حسینی نہیں ہے جو سوکھے پتوں کی طرح ہو کہ ہوا نے یہاں سے رخ بدلا تو یہ یہاں آ پڑے، اور ہوا نے وہاں سے رخ بدلا تو یہ یہاں آ پڑے. جو روزانہ در بدلے، جو روزانہ گھر بدلے، جو روزانہ حلیہ بدلے، جو روزانہ مولا بدلے. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں. اللہ نے ہمیں خلق کر کے بھیجا ہے، خلق بنانا ہمارا کام ہے. یہ زبر اور پیش کا فرق نہیں ہے. خلق اس نے کیا، ہماری مرضی سے ہمیں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں بھیجا ہے. اس نے ہمارے ماں باپ کے گھر اپنی مرضی سے بھیجا ہے. لہٰذا یہ بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوا. جی یہ اسی فلاں زبان بولنے والا اللہ نے بنایا ہے، میں اپنے اختیار سے نہیں بنا. فلاں ملک میں میں اپنے اختیار سے نہیں آیا. یہ خلق اس کا کام تھا، خلق ہمارا کام ہے. اب یہ خلق کو بنانا ہمیں ہے تو کیسے بنائیں، کیا کریں کہ خلق بہتر ہو جائے. جو عزت دار گھر کی عورتیں ہوتی ہیں وہ سنہار کے یہاں جا کر اپنا ناپ نہیں دیتی، بلکہ وہ اپنے گھر میں بنے ہوئے زیورات بھیج دیتی ہیں کہ ایسا بنا دو. عزیزان گرامی، جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ ہر در پہ جا کر اپنا ناپ نہیں دیتے، بلکہ وہ اس گھرانے کو ڈھونڈتے ہیں کہ جنہیں دیکھتے رہو اور اپنا اخلاق بہتر کرتے رہو. وہ سانچہ، وہ پیمانہ، وہ زاویہ، وہ اسکیل، کیا کیا لفظ بولتے ہیں آپ لوگ، وہ پیمانہ کیا ہے کہ جس پر ہم اتریں، کسے دیکھ کر ہم آگے بڑھیں. اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے اور خلق کر کے چھوڑا نہیں ہے. جی آپ نے کبھی غور فرمایا کہ بطخ کا بچہ انڈے سے نکل کر فوراً تیرتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہو کر 1 گھنٹے بعد دوڑنے لگتا ہے، جی مچھلی کا بچہ فوراً تیرنے لگتا ہے، لیکن انسان کا بچہ 1 سال کے بعد بھی پاؤں پاؤں چلتا ہے، 2 سال بعد بھی ذرا لڑکھڑاتا رہتا ہے، 3 سال بعد جا کر ذرا یہ کچھ بہتر ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ یہ تو اشرف المخلوقات ہے. جانوروں کے بچے تو فوراً دوڑ رہے ہیں، یہ انسان کا بچہ کیوں نہیں دوڑ رہا؟ وہ سبب یہ ہے کہ انسان کے بچے کو مربیوں کے حوالے کیا ہے تاکہ اس کا مزاج بنے کہ تمہارا کوئی بڑا ہے.
اور مربیوں کو بھی بڑی سنگین ذمہ داری دی ہے کہ خبردار یہ اللہ کی امانت ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے. یہ بچہ جو تمہاری گود میں آیا ہے، جسے تم پال رہے ہو، یہ اللہ کی امانت ہے، تم مالک نہیں ہو. تو وہاں مربیوں کو بھی کہا کہ کیسے تربیت ہونی چاہیے، اور یہاں بچے کو بھی تربیت دی جا رہی ہے کہ تمہارا کوئی بڑا ہے. اب وہ رزق کی ذمہ داری، دو چیزیں اس نے اپنے اوپر لی ہیں، اللہ نے دو واجب اس نے اپنے اوپر ڈالے ہیں. ایک رزق، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا رینگنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. جی رازق ہمارا اللہ. مجھے پانی پلا دو تو یہ پلا دیں گے ابھی، تو میں نے ان سے کیوں مانگا، اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ یہ سامنے کی بچوں والی باتیں ہیں جو بچوں کو مجھے سمجھانی ہے. گھر میں گیا، میں نے محترمہ سے کہا کھانا دے دیجئے، تو رازق تو اللہ ہے، مانگ آپ بیوی سے رہیں. بہت سامنے کی باتیں ہیں. الا اللہ رزقها، مگر اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. اس کا کوئی تردد اور کوئی تشکیک نہیں ہے کہ رازق اللہ ہے، مگر بانٹتا اہل بیت کے ذریعے ہے. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے. جی وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيهَا، اور ہمارے ہاتھوں سے جاری کرواتا ہے. صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت پر. اس مجلس کے اختتام پر تبرک کا انتظام ہے؟ نہیں، بانی بتائے ہے تو یقیناً اس کا انتظام انہوں نے، میرے عزیزوں نے، میرے بھائیوں نے 2 4 5 آدمیوں کو ذمہ داری دی ہوگی کہ تمہارا کام ہے کھلوانا. صحیح ہے. اب دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے ایک عزیز، اور وہ لے کر آیا غذا اور وہ نیاز، تو اس نے کہا نہیں میں تو بانی سے لوں گا، اور ایک پھڈا ڈال دیا، ایک جھگڑا ڈال دیا، ایک فساد، ایک فضیحہ مچا دیا کہ میں تو بانی سے لوں گا، تم سے نہیں لوں گا. اور جھگڑا اتنا بڑھا کہ بانی کہیں اور مصروف تھا، بڑی مشکل میں تھا، فلاں انتظام دیکھ رہا تھا. اسے بلایا گیا کہ آؤ بھائی، یہ کہتا ہے کہ تم سے ہی لوں گا. اب وہ سارے کام چھوڑ کر آیا. کہا جی کیا ماجرا ہے؟ کہا جی میں تو وسیلے کا قائل ہی نہیں ہوں، میں تو آپ سے لوں گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا جگر پر سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، یہ بانی اس سے خوش ہوگا یا ناراض؟ یہ بانی اس سے ناراض ہوگا. تو میرے نظام کا انکار کر رہا ہے. عزیزان گرامی، اللہ کو مان کر نبی کو نہ ماننا. میں اور لفظ بہتر کروں، جو اللہ کو مانے اور نبی کو نہ مانے وہ شیطان ہے، مسلمان نہیں ہے. شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کا تو انکار ہی نہیں کر رہا تھا وہ، بلکہ کہہ رہا تھا اور سجدے کروں گا، ذرا اس سجدے سے مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے. میں اتنے سجدے تیرے کروں گا کہ زمین پر کوئی چپا باقی نہیں رہے گا، کوئی بالش باقی نہیں رہے گی جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو، مگر اس سجدے سے مجھے چھوڑ دے. جسے اقبال نے برعکس کر کے کہا ہے. جی جی وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. لہذا توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ رازق ہے، اس نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی. ایک واجب اس کا. اب وہ کیسے دے گا، کس کے ذریعے دے گا؟ تو اللہ ان کے ذریعے سے دے گا کہ جن کو اللہ نے اپنا خاص قرار دیا ہے. خواص الہی میں سے ہیں، خاصان خدا میں سے ہیں، اور اللہ کی جانب سے اس کے تلامذہ ہیں، اس کے سفیر ہیں، اس کے سفراء ہیں. یہ دنیا میں اہل بیت اللہ کے سفیر ہیں. سفیر مملکت کا نمائندہ ہوتا ہے.
ایک ملک میں دوسرے ملک کا سفیر جب بیٹھا ہوتا ہے اس ملک کا نمائندہ ہوتا ہے. تو اللہ کا ملک کون سا ہے اور یہ کہاں رہتے ہیں؟ کہاں اللہ کا ملک نہیں ہے تو کہاں یہ نہیں ہوں گے؟ جی لہٰذا کیوں حلق سے نہیں اترتا کہ مولا علی ایک دن ایک وقت میں 40 جگہ پر تھے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ کہنے لگے مولانا یہ اچھا جیسے ہی فضائل اہل بیت کی بات آئے تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. جنہیں ضعیف لکھنا نہیں آتا ہوگا وہ ذرا مشکل میں زیادہ ہیں. تو مولا علی ایک وقت میں 40 جگہ پر تھے، یہ کیا مشکل ہے؟ کہنے لگے کہ جی کیسے ممکن ہے؟ اچھا جب اپنے اوپر قیاس کیا جاتا ہے نا تو پھر مشکل نظر آتی ہے. اپنے جیسا جب سمجھنے لگیں تو یقیناً مشکل ہوگی. ہاں اپنے اوپر جب حمل کریں گے تو یقیناً مشکل ہوگی. لیکن جیسے ہی طے کیا جائے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں تو پھر مشکل حل ہو جائے گی. پہلے یہ والے پیج ٹھیک کیا جائے، پہلے یہ والا پیج ٹھیک کیا جائے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں. ایک صاحب کہنے لگے جب ہم جیسے نہیں ہیں تو ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں ہیں؟ میں نے کہا اگر ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں تو پھر ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا ہمارے لیے نمونہ عمل ہونا ہی دلیل ہے کہ ہم جیسے نہیں ہیں، ورنہ تم کیوں نہیں ہو؟ تم نمونہ عمل کیوں نہیں ہو جب تم جیسے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے بڑے ہیں، ہم سے عظیم ہیں، ہمارا ان کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، وہ ہم جیسے نہیں ہیں. میں بھئی عوامی خطیب ہوں اور کہیں کہیں فلسفہ و منطق ہلکا ہلکا سا پڑھتا ہوں تاکہ ذرا یہ بھی اندازہ رہے کہ کچھ جانتا ہوں، لیکن زیادہ تر کوشش کرتا ہوں یہ بچہ بھی کچھ لے کر جائے. ایک صاحب بہت الجھنے لگے مجھ سے، مولانا وہ ہم جیسے ہیں، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، سورہ کہف میں اللہ نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. جب نبی نے کہہ دیا تو آپ کو کیا مشکل ہے؟ آپ کیوں تفسیر قرآن اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اسی آیت کو پورا پڑھ لیتے تو تمہیں اسی میں جواب مل جاتا. اس لیے کہ نبی نے فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں اور مجھ پہ مسلسل وحی آتی ہے. تو میں جناب اظہر حسن زیدی صاحب کے شہر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ان کے روح کو بھی شادمانی ہو جائے. ان کا ایک بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں وہی ہے جو ہر ایک کو منہ نہیں لگاتی. صلوات پڑھ. توجہ کر لے بھائی، اسی آیت کے اندر جواب موجود ہے، اسی آیت میں جواب موجود ہے. مجھ سے کچھ دعاؤں کے لیے کہا گیا تھا، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے. لیکن اگر چلیں بعض لوگوں کو کچھ تمثیل کے ذریعے سے بات زیادہ محسوس ہوتی ہے. میں نے کہا جی کیسے آپ کی طرح ہیں؟ کہنے لگے مولانا کیسے نہیں ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، وہ بھی کھاتے ہیں، ان کی بھی زوجائیں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، وہ بھی بازار جاتے تھے، وہ بھی خرید و فروخت کرتے تھے. یہ ساری باتیں ہم جیسی ہیں. تو میں نے کہا پھر مجھے کہنے دو کہ شمر تم جیسا ہے، یزید تم جیسا ہے. کہنے لگے مولانا بے ادبی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں آپ. کہاں یزید اور شمر، کہاں ہم؟ میں نے کہا بھائی یہی تو تمہیں بتا رہے ہیں، کہاں تم کہاں مصطفیٰ. کہاں سرکار. دقت فرمائی. لہذا یہ ان کے ہاتھوں اللہ تقسیم کرتا ہے، یہ طے ہے، یہ طے ہے کہ اللہ ان کے ہاتھوں تقسیم کرتا ہے. اور عزیزو یہ ہمیں دیتے ہیں. دیکھیے یہ جو ممبر ہے نا، آج کل زیادہ ضرورت بن گئی ہے کہ ہم اپنے عقائد کا دفاع اور عقائد کی تبلیغ اس ممبر سے زیادہ اہتمام اور توجہ کے ساتھ بڑھا دیں. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، ہم ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں ہمارے عزیزوں کو بھی ہمارے عقیدے کی تشریح ہونی چاہیے، تبیین ہونی چاہیے، بیان ہونا چاہیے. وہ ہمارے عقیدے کو سنیں، اور ہمارے بچوں اور جوانوں کے لیے بھی سہارے کے لیے دلیلیں ان کے پاس ہونی چاہیے. تو جہاں وہ بیٹھے ہوں، اسکولوں میں، کالجوں میں، اداروں میں، آفسوں میں، ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے.
تو ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے دیتا ہے تو یہ طے ہے کہ یہ واسطہ فیض ہے، یہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ فیض ہے۔ اصالت اور بالذات اللہ کی ذات ہے، ہر صفت میں ذات اللہ کی ہے۔ عالم ذاتاً وہ ہے، انہیں عالم اس نے بنایا ہے۔ رازق ذاتاً وہ ہے، ان کے ہاتھوں وہ تقسیم کرواتا ہے۔ جی توجہ ہے۔ قادر ذاتاً وہ ہے، بازو میں طاقت علی کے وہ دیتا ہے۔ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ۔ سوچئے تو صحیح، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، واقعات، کوئی تاریخ نہیں ہے۔ یہ میرے مولا نے اپنے ایک ہاتھ سے، دو انگلیوں سے، ایک انگلی سے، میں کہتا ہوں ایک ہاتھ سے ہی مان لو، جس کے ایک ہاتھ میں اتنا دم ہو اس کے دو ہاتھوں میں کتنا دم ہوگا۔ وہ دروازہ اکھاڑ دیا جسے کئی لوگ کھولتے بند کرتے تھے جی۔ اور پھر جب لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ کیا منظر نظر آیا تو فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے باب خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا ہے بل بقوت رحمانیہ۔ تو مجھے یہ اپنے قلب کے اطمینان کے لیے جملہ کہنے دیجئے نا، جس کے وجود میں قدرت الہیہ اتر آئے۔ جو جلوہ گہے قدرت پروردگار ہو جائے، اسے علی کہتے ہیں نا۔ قادر اللہ ہے مگر اللہ نے علی کو قدرت عطا کی ہے جی۔ تو یہی کیفیت کے رازق وہ ہے، دیتا ہے ان کے ذریعے سے، بانٹتا ہے ان کے ذریعے سے۔ جناب سلمان فارسی کے ساتھ مولا علی کا سفر ہے، ایک جگہ پر قیام کیا، پھر صحرا میں تشریف فرما ہوئے، جا رہے ہیں صحرا میں، پیدل جا رہے ہیں، حضرت سلمان بھی ساتھ ہیں۔ ایک ٹیلے پر چڑھے، جیسے اس پہ چڑھے تو اس طرف ان گنت لا تعداد چیونٹیاں، کروڑوں اربوں چیونٹیاں شاید، وہ صحرا ہی صحرا چیونٹیوں کا نظر آ رہا ہے۔ تو سلمان نے کہا کہ یا علی، اللہ ان کی تعداد جانتا ہے کہ کتنی ہے۔ تو میرے مولا مسکرائے، فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں۔ ماشاءاللہ، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اللہ ان کے ذریعے سے تقسیم کرتا ہے۔ میں اور دو تین مثالیں، میرا مضمون یہ ہو گیا تو اس کو ذرا سن لیجئے۔ کرکٹ کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ اور 12واں بھی تو ہوتا ہے۔ اور 12ویں کو کہتے ہیں کہ محفوظ رکھا جاتا ہے جی، ضرورت پڑنے پر بلایا جاتا ہے۔ اچھا، جو لوگ اللہ کا نظام، ماشاءاللہ، اچھا جو اللہ کا نظام نہیں مانتے نا، اللہ کو منوانا بھی خوب آتا ہے جی۔ جو نہیں مانتے نا، جو وسیلے کو نہیں مانتے، وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ آج نہیں کل ہی غور کر لیں گے کہ 5 انگلیوں میں 14 بند ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں بن گیا بھائی۔ اس بچے کے 6 ہاتھ نہیں ہیں، اس کے 3 نہیں ہیں، اس کے 7 نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی انگلی، میری انگلی میں 3 بند ہوتے ہیں اور آپ کی انگلی میں 4 بند ہیں۔ یہ حادثہ نہیں ہوا۔ حادثہ اور منصوبہ، حادثہ ہوتا تو کسی کی آنکھ گدھی میں ہوتی، کسی کی آنکھ ماتھے پر ہوتی، کسی کا کان یہاں لٹک رہا ہوتا۔ حادثہ ہوتا نا، تو حادثہ ہوتا تو یہ حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ اور جب منصوبہ ہے تو پھر ایک جیسا ہوگا۔ نظم بتا رہا ہے کہ کوئی ناظم ہے، ورنہ تو پھر الٹا سیدھا کام ہوتا جیسے ہو۔ جہاں الٹا سیدھا کام ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے۔ تو نظم و ضبط جو ہے وہ ایک ناظم کا پتہ بتا رہا ہے نا۔ تو نہیں مانو، بہت ساری باتیں اللہ کی نہیں مانتے جی۔
سبیلوں کا انکار کرنے والے مکے سے زمزم لا کے بانٹتے ہیں. قبروں کا انکار کرنے والے حتیم کا طواف ضرور کرتے ہیں. خانہ کعبہ کے برابر میں چھوٹی سی دیوار کا طواف ضرور کریں گے. وہ کعبہ نہیں ہے مگر اس کا طواف واجب ہے. وہ کعبہ نہیں ہے، طواف واجب ہے اس لیے کہ وہاں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں. تم قبریں نہیں مانو، میں طواف کرواؤں گا. تم آثار کو مٹاؤ، میں مقام ابراہیم کو زندہ رکھوں گا. تم آثار کو مٹاؤ، میں صفا و مروہ کو زندہ رکھوں گا. اللہ کا کام دیکھیے. اب جو نہیں مانتے اس تعداد کو اور ان معاملات کو، تو انہوں نے دیکھا جی ایک اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا، سسٹم ہی ایسا بنوا دیا کہ 11 اتریں گے میدان میں، 12واں رہے گا ضرورت کے لیے. جی ان 12 کے لیے میں جو مثال اصلی تھی، بات جو اصلی کرنی ہے، توجہ ہے. باہر بھی احباب کے لیے آپ نے کوئی انتظام کیا ہوا ہے؟ ان 12 کے لیے پوری وزارت ہے نا جی. کچھ میرے خیال سے آوازیں آ رہی ہیں، اگر ایک جگہ مجلس ہو تو زیادہ اچھا ہے. توجہ میرے ساتھ ہے. ان 12 کے لیے پوری وزارت ہے نا. اس وزارت میں نوکری کتنے لوگوں کو دی گئی ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وزارت کھیل میں، وزارت ثقافت میں، وزارت کھیل میں ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دی گئی ہیں. یہ ہزاروں کو تنخواہ 12 کی وجہ سے مل رہی ہے نا. یہ سامنے کی بات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو مالی پھول لگاتا ہے، پودے لگاتا ہے، اور طرح طرح کے پھول کھل رہے ہوتے ہیں، اور مالی پودے کی جڑ میں پانی ڈال رہا ہوتا ہے، تو مطلب تو اس کا پھول ہے نا، کہ یہ پھول کھلتا رہے، بار بار کھلے، بار بار نکلے، یہ تازہ رہے. مطلب پانی ڈالنے کا تو پھول ہے نا. مگر پانی کانٹوں کو بھی جا رہا ہے یا نہیں؟ پتوں کو بھی جا رہا ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، کائنات میں اللہ کے نزدیک صرف 14 ہیں. دشمنوں کو پانی جا رہا ہے جو کانٹے ہیں، چاہنے والوں کو پانی جا رہا ہے جو شیعہ ہیں، جو پودے ہیں، جو پتے ہیں، جو تنا ہے. تو کس کی وجہ سے؟ ان 14 کی وجہ سے، ان پھولوں کی وجہ سے. تو واسطہ یہ فیض یہ ہے، اللہ ان کے ذریعے سے. ایک مولوی صاحب کہنے لگے مولانا بڑا زور لگا رہے ہیں آپ حضرت ابو طالب کے ایمان پر. تو حضرت ابو طالب کے بارے میں تو ہے کہ جی معاذ اللہ وہ معذب بالنار ہیں، معاذ اللہ. حدیث لکھی ہوئی ہے فلاں کتاب کے اندر. میں نے کہا جی ہمارے ہاں تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو معصوم نے فرمایا اسے دیوار پہ مار دو. کہنے لگے یہ قاعدہ ہمارے ہاں بھی ہے، اگر کوئی آیت اور قرآن کی حدیث ٹکرائے گی تو حدیث کو نہیں قبول کرنا، قرآن کی آیت کو لینا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ والی حدیث جو ہے نا اسے دیوار پہ مار دو، جو حضرت ابو طالب کے معاذ اللہ عذاب میں مبتلا ہونے کی تمہارے پاس حدیث ہے، اسے دیوار پہ مار دو. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا جی قرآن سے ٹکرا رہی ہے. کہ کون سی آیت سے ٹکرا رہی ہے؟ میں نے کہا جی قرآن سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 74 ارشاد ہو رہا ہے والذین ينفقون فی السراء والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جنہوں نے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اس آیت میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں دقت میرے ساتھ ہے. اس آیت میں آگے جا کے آیت کہتی ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. یہاں آیت ختم نہیں ہوئی، آیت آگے بڑھتی ہے لہم رزق، انہی کے لیے رزق ہے. بھئی دقت چاہوں گا، انہی کے لیے رزق ہے. اللہ نے رزق
ابو طالب اور آل ابو طالب کے لیے اتارا ہے، ہم تو فیل میں کھا رہے ہیں. ہاں، اور بہت بری بات ہے تو فیلی ہونے کے باوجود بھی اصلی کا انکار کیا جائے، جن کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں اللہ عطا کر رہا ہے. تھوڑے دیر اور ٹھہر جاؤں اسی مضمون پر. اللہ ہمیں ان کے ذریعے سے رزق عطا کر رہا ہے. تو رزق کی دو قسمیں ہیں. ایک رزق، کیونکہ ہم دو قسموں میں اور دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اسی لیے رزق بھی ہمیں دو طرح کا چاہیے. ہم دو حصوں میں کیسے بٹے ہوئے ہیں؟ ہمارا ایک حصہ ہے روح، ایک حصہ ہے بدن. ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح کا. دونوں میں آپس میں دوستی بھی نہیں ہے، یہ رہتے ساتھ ہیں مگر شدید دشمنی ہے. روح اور بدن میں شدید تناؤ ہے. روح کی ترجیحات علیحدہ ہیں، روح کی خواہشات علیحدہ ہیں، روح کی غذا علیحدہ ہے. بدن کی ترجیحات، بدن کی خواہشات، بدن کی غذا علیحدہ ہے. ایک کہیں اور جانا چاہتی ہے، دوسرا کہیں اور جانا چاہتا ہے. دونوں کا رخ بھی علیحدہ ہے. ایک بلندی کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور ایک پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. دونوں کا معاملات علیحدہ ہیں، شدید تناؤ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے. اور اس لڑائی جھگڑے میں ظاہر ہے، آپ ذرا پنجہ آزمائی کر لیجئے. وہ جو ایک ورزش ہوتی ہے، دونوں پنجے لگا کے جب پنجہ آزمائی ہوتی ہے تو جس میں دم زیادہ ہوگا وہ دوسرے کو پٹک دے گا. ایسا ہی ہے نا. ایسے ہی اگر روح مضبوط ہوگی تو بدن کو اپنے تابع بنائے گی، بدن مضبوط ہو جائے گا تو روح کو اپنے تابع بنا لے گا. تو بس یہ مضبوطی کو ڈھونڈنا ہے کہ کون سی چیز کس چیز سے مضبوط ہوتی ہے. یہ بھی طے کرنا ہے کہ ہمیں بدن مضبوط کرنا ہے یا روح. ہمیں بدن کو اتنا دینا ہے کہ یہ مرنے نہ پائے، ورنہ صحت ہمیں روح کو عطا کرنی ہے. روح مضبوط ہوگی تو اس کے پیچھے بدن چلے گا، بدن مضبوط ہوگا تو روح اس کے پیچھے چلے گی. تو کیا کرنا ہے ہمیں روح کو مضبوط کرنا ہے. کیوں بیٹھے ہیں مجلس میں؟ پہلو بدلنے کی جگہ بھی نہیں ہے. بعض لوگوں کے پیر سن ہونے کا بھی خوف ہے. جگہ نہیں تھی، اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، پھر بھی تکلیف میں بھی ہیں، تب بھی بیٹھے ہیں. مگر عزیزان گرامی، جو گدوں پہ، صوفوں پہ، سیٹیوں پر بیٹھ کر آرام کرنے والے لوگ ہیں، وہ مجلس میں تنگ ہو کر بھی بیٹھیں تب بھی انہیں تکلیف نہیں ہوتی. میں اپنی اس بات کو ایک جملے میں یوں کہہ دوں، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ، رسول اور حسین کا ذکر یہ روح کی غذا ہے. ہم یہاں تنگ میں ہو کر بیٹھیں تو ہماری روح کو تقویت ہو رہی ہوتی ہے. بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، روح کو مضبوطی مل رہی ہے. اب ہم یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہیں؟ ہم اس لیے آئے تاکہ ہماری روح مضبوط ہو جائے. عزیزو، ڈھیلا ڈھالا جوان جو جلوس آدھا کر کے لوٹ آئے کہ پنڈلیوں میں درد ہو گیا، وہ ملت کو نہیں چاہیے. قوم کو ایسا جوان نہیں چاہیے جو جلوس میں چلتا ہے تو اس کے پیروں میں درد ہو جاتا ہے. ہماری مسجدوں کو ایسا نمازی نہیں چاہیے جس سے نماز نہ پڑھی جا رہی ہو. ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. ہمیں بدن کی مضبوطی سے زیادہ روح کی مضبوطی چاہیے. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، ہم نے بڑے لوگ دیکھے جو مرد تھے مگر میدان سے بھاگ رہے تھے. ہم نے بڑی عورتیں دیکھیں جو عورتیں تھیں مگر مردوں کو میدان میں لا رہی تھیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. توجہ کر رہے ہیں؟ کیا کریں کہ ہماری روح مضبوط ہو جائے اور ہمارا بدن روح کے تابع ہو جائے، روح کے فرما بردار ہو، روح کا فرما بردار ہو جائے. یہی کچھ کرنے کے لیے ہم مجلس کرتے ہیں. ہم مجلس کرتے اس لیے کہ ہماری روحیں مضبوط ہو جائیں. دقت چاہوں گا روحوں کو مضبوط کرنے کے لیے. ہم جب دنیا میں آئے تو ہم کمزوریاں لے کر آئے تھے. سب سے پہلی کمزوری، ہم علم لے کر نہیں آئے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا.
اس حالت میں تمہیں ماں کے شکم سے دنیا میں بھیجا کہ تم شے کو نہیں جانتے تھے، چٹے گورے. جی ہم علم لے کر نہیں آئے، ہم دوسری کمزوری شجاعت لے کر نہیں آئے، پیدائشی طور پہ بزدل ہیں. آپ یہ چھوٹے سے بچے کو ذرا گھور کے دیکھیے، اس کے سرانے پٹاخہ اور دھماکہ دیکھیے، اس کو اونچی آواز میں ذرا ڈانٹ کے دیکھیے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. یہ بزدل ہے، چھوٹا دل ہے اس کا. بزدل، بز کہتے ہیں فارسی میں بکری کو، جی بکری والا دل ہے، چھوٹا دل ہے. جی ہم پیدائشی طور پہ بزدل ہیں، ہم پیدائشی طور پہ کنجوس ہیں. اپنے ہی بچے کے لیے ٹافی لائیے، دے کر کہیے کہ مجھے دے دو. یہ اسے پتا ہے کہ یہی لائیں، پھر بھی نہیں دے گا. اچھا اگر یہ دے دے آپ کو تو آپ کھائیں گے نہیں، ورنہ سب مذمت کریں گے کہ بچے کی ٹافی کھا گئے. تو بعض سمجھدار بچے ہوتے ہیں کہ دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں انہیں پوری تھیلی ملتی ہے پھر، مگر آپ وہ کھاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ دینے کے بعد واپس لے لینا. یہ کریم کا کام نہیں ہے. ہم پیدائشی طور پر بزدل ہیں، پیدائشی طور پہ کنجوس ہیں، ہم پیدائشی طور پر بے غیرت ہیں. کھینچ کر اس لیے بولا ہے، اب برا لگ جاتا آپ کو. جی ہم پیدائشی طور پر بے غیرت ہیں، ہم پیدائشی طور پر بے عزت ہیں. ہم عزت لے کر نہیں آئے، ہم غیرت لے کر نہیں آئے، ہم علم لے کر نہیں آئے، ہم سخاوت لے کر نہیں آئے، ہم شجاعت لے کر نہیں آئے. ہم ناقص اور نقائص لے کر آئے، فضائل لے کر نہیں آئے. ہم پیدائشی طور پر فضائل لے کر نہیں آئے. جب ہم یہ پانچ نقص لے کر، عیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، عیب اور ہے نقص اور ہے، عیب اور ہے نقص اور ہے. ہم عیب لے کر نہیں آئے. اگر عیب کی بات کرتا تو یہ اللہ پر حرف آ جاتا، اللہ پر اعتراض ہو جاتا، اللہ کا شکوہ ہو جاتا کہ اللہ نے ہمیں عیب دار بنا دیا. نہیں، ہم عیب لے کر نہیں آئے. جانے دو، ادھر سے جانے دو، اس طرف سے جاؤ میرے بچے، جاؤ. جانا ہے کہیں؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ایک صلوات اور محمد و آل محمد پر. اللہم صل. جی میرا عزیز ہے، میرا بچہ ہے، توجہ کر لی. اللہم صل علی محمد. اس کا تو زیادہ خیال کرنا ہے نا تاکہ دوبارہ آئے. تو یہ آئندہ تو مجلس میں جانا، پھنسنا، جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، نکلنے کا راستہ نہیں ہے. نہیں جانا، کیا پتہ کیا تکلیف ہو، کیا ضرورت ہو. ایک صلوات اور پڑھیں ذرا محمد والا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو ہدیہ کریں. اللہم صل علی. ہم پیدائشی طور پر نقائص لے کر آئے ہیں. یہ جو نقائص ہمارے اندر ہیں نا، یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم انہیں ڈھونڈیں جن میں فضائل ہیں. اگر عقل سالم ہے، میرے معصوم مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ عقلوں پر جم جانے والی گرد کو صاف کریں، اور جب عقل صاف ہو جائے گی تو یہ خود بخود وہی مانے گا جو اللہ منوانا چاہتا ہے. ہر زمانے میں عقل پر گرد چھاتی ہے، جم جاتی ہے. ہر کچھ دن کے بعد عقلوں پر گرد چھا جاتی ہے. مولا علی کی تعبیر ہے. اس گرد کو صاف کریں، عقل جب پالش ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی. جی وہ کیا کہتے ہیں آپ، کچرا آ گیا کیا پلک میں، کیا گاڑی کے جی کاربن آ گیا، جی اس کو آپ صاف کرتے ہیں، وہ کرنٹ بحال ہو جاتا ہے اور گاڑی پھر صحیح چلنے لگ جاتی ہے. تو ہمارے دماغوں پر، ہماری فکر پر، ہماری سوچ پر، ہماری عقل پر جو گرد چھا جاتی ہے نا، اس کو صاف کرنا ہی عزاداری ہے. یہ جو نظام اللہ نے ہمیں بنا کر دیا ہے نا، بار بار مجلس میں آؤ، بار بار امام بارگاہ میں آؤ. یہ امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہے، یہ امام بارگاہ. یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ انجینئر بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ زمیندار بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ککڑی بیچنے والا بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ موچی بھی کچھ لینے آیا ہے.
کیا گلدستہ امام حسین نے بنایا ہے. فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا ہے جس کے 200 ڈرائیور ہیں. ایک آدمی کودتا پھانتا آیا اور آگے آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھتے اپنے مالک کو لات بھی مار دی. مڑ کر دیکھا تو اسی کا ڈرائیور تھا. سوچنے لگا کہ اس کو ڈانٹ کر بھگائے اور اٹھائے کہ یہاں سے اٹھو. کہاں میرے سامنے آ گئے, کہاں میرے آگے آ کے بیٹھ گئے. فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے, یہ تمہاری طرح میرا فقیر ہے. یہ تربیت, یہ روح کی بالیدگی, یہ عقل کی تازگی, یہ اس نظام سے ہمیں مل رہی ہے. ہم جب پیدائشی طور پر, اچھا تسلی دیجئے, تھک تو نہیں رہے, جب ہم پیدائشی طور پر نقائص لے کر آئے ہیں تو یہ نقص جو ہے نا, دیکھیں پانی اگر زمین اگر خشک ہو نا تو پانی کو جذب کر لیتی ہے جی. پیاس جو ہے, طلب جو ہے نا, وہ رسد کا تقاضا ہے. رسد کا تقاضا ہے طلب. معاشرے میں جس چیز کی طلب ہوگی, باڈی کو جس چیز کی طلب ہوگی, خود بخود آپ اس کی طرف راغب ہوں گے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جب باڈی کو بھوک کی, پیاس کی طلب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کی طرف راغب ہوتی ہے, پانی کی طرف بڑھے گا. یہ چھوٹا سا بچہ جو بول نہیں سکتا اگر پیاسا ہو تو لپکتا ہے پانی کی طرف. تو طلب جو ہے رسد کا تقاضا ہے. رسد کا تقاضا طلب ہے, طلب تقاضا ہے رسد کے لیے. ہمارے اندر 5 نقائص ہیں, ہم یہ 5 نقائص لے کر آئے ہیں, تو خود بخود یہ طلب تقاضا کرے گی کہ ہم انہیں ڈھونڈیں کہ جن میں یہ 5 فضائل ہیں. اور اگر ہم جیسا ہی کوئی ہوا ان فضائل میں تو اس کے پاس بھی جا سکتے ہیں, اس کے پاس بھی جا سکتے ہیں, اور اس کا انکار نہیں کروں گا. لیکن کیا ہی بہتر ہے کہ ایسے صاحبان فضائل لوگ ڈھونڈ لیے جائیں جو ہم جیسے نہ ہوں. میں اپنی بات کو مثال سے روشن کروں گا. ہم جیسوں کے پاس, مثلا میرے پاس علم کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے مجھ جیسا, وہ استادوں سے پڑھا ہے, مختلف اداروں میں پڑھا ہے, تو میں نے جا کے اس سے علم سیکھ لیا. تو میں اپنے جیسے سے جا کے علم سیکھ رہا ہوں, مگر اپنے جیسا اس معنی میں کہ وہ بھی میری طرح جاہل ہی پیدا ہوا تھا, وہ بھی میری طرح مثال کے طور پہ بزدل پیدا ہوا تھا, مگر آج بہت وہ شجاع ہے. میری طرح وہ بھی ایسے ہی کنجوس پیدا ہوا تھا, مگر بہت آج جو ہے وہ سخی ہے. تو لیکن بہتر نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ لیں جو پیدائشی طور پر فضائل لے کر آئے ہوں, جو پیدائشی عالم ہوں, جو پیدائشی سخی ہوں, جو پیدائشی شجاع ہوں, جو پیدائشی غیرت والے ہوں, جو پیدائشی عزت والے ہوں. ہمیں ایسے لوگوں کو, ان کے پاس بھی جانا میں غلط نہیں کہہ رہا, ان کو میں سمجھانے کے لیے اپنے بچوں کو کہ کیسے ان کے پاس جانا صحیح ہے اور ان کے پاس بھی جانا صحیح ہے. تو پھر تو مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے پاس جایا جا سکتا ہے, تو اگر ایک ہی لائن کے دونوں ہیں تو جایا جا سکتا ہے. تو اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ اجمیر شریف ہے, دہلی شریف ہے, سہون شریف ہے, مگر نجف اشرف ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو اب ایسے دروازے پر جانا ہے کہ جہاں یہ فضائل پائے جاتے ہوں. بہت عرصے بعد اس علاقے میں آیا ہوں اور نہیں معلوم آئندہ کب میرے دوست مجھے پڑھوائیں گے, تو اس لیے تھوڑی سی اگر دیر ہو رہی ہو تو مجھے معاف کریں گے. ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں جو پیدائشی عالم ہیں. تورات سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں, جو وہاں سے پڑھ کر آئیں. اصول کافی کی روایت میرے معصوم امام سے کیا کہا حضرت محمد حنفیہ نے کہ امام حسن نے انہیں جواب دیا. بات امام حسین کے بارے میں کچھ کہی جو امام حسن نے جواباً اس کا رد کیا ہے. فرمایا ان اخی الحسین قد عالمنا علما, ہمارا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. یہ امام حسن فرما رہے ہیں امام حسین کے لیے. ان اخی الحسین قد عالمنا علما, میرا بھائی حسین, ہمارا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے.
کہنے والا معصوم ہے، کہنے والا ان کا بھی امام ہے. قربان جائیں امام حسین کی عظمت پر. بلند تر صلوات ہدیہ کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسقلنا پانچ فضائل بیان کیے امام حسن نے امام حسین کے، وہ سن لیجئے. پہلی فضیلت فرمائی ان اخی الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. اللہ اکبر. واسقلنا حلما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلیم اور بردبار ہے، تحمل مزاج ہے. وَأَقْرَبُنَا تیسری فضیلت وَأَقْرَبُنَا مِن رسول اللہ رحمہ، اور میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ نبی کے قریب ہے. رسول اللہ کے قریب حسین ہم سب سے زیادہ ہے. چوتھی فضیلت سنیں مولا کی، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ 5 فضیلتیں سنائی ہیں. فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، پیدائشی عالم ہوتے ہیں، اس میں جملہ سنیے. کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. اللہ اکبر. توجہ کر لی؟ یہ وہاں سے علم لے کر آئے، لہذا حق بنتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہاں سے شجاعت لے کر آئے. دستور تھا مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو یہ طے کرنے کے لیے کہ حلال زادہ ہے یا غیر حلال زادہ ہے، اسے ایک پتھر پہ لٹا دیتے تھے، ایک اژدہا نکل کر آتا تھا. نومولود بچے کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، اس خوشبو کو سونگتا ہوا آتا تھا، اور بچے پر پھن پھیلا کر اگر اسے ڈراتا تھا، تکلیف دیتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی، اور اگر سونگ کر واپس چلا جاتا تھا تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی تھی کہ حلال رستے سے آیا ہے. جب میرے مولا ابو طالب اپنے علی کو لے کے نکلے تو مکے کے روایات کے پابند کہنے لگے ابو طالب جب سب کے بچے لٹائے جاتے ہیں تو تمہارا بچہ بھی لٹایا جائے گا. تو میں جملہ کہہ دوں ابو طالب کو کیا اضطراب. فوراً بڑھ کر حضرت ابو طالب نے اپنے بچے مولا علی کو لٹا دیا. پیچھے ہٹے، وہ اژدہا آیا اور اس نے ایک مرتبہ آ کر میرے مولا علی کے اوپر اس نے پھن پھیلایا. مولا نے ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کا ایک کلہ پکڑا، دوسرا ہاتھ بلند کر کے دوسرا کلہ پکڑا، اور دونوں کلے پکڑ کے چیڑ دیے. اس منظر کو دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اسد نے نام رکھ دیا حیا درہ حیدرہ. یہ پیدائشی شجاع ہیں، یہ پیدائشی سخی ہیں. اللہ اکبر. اور غیرت کا عالم تو یہ ہے کہ یہ غیر کا تعین بھی خود کریں گے. میں تو آج تک سمجھ نہیں پایا کہ میرا غیر کون ہے. کبھی پنجابی سندھی کو کہتا ہے میرا غیر، کبھی سندھی پٹھان کو کہتا ہے میرا غیر، کبھی اردو بولنے والا مثال فارسی والے کو کہتا ہے میرا غیر، کبھی عرب عجم کو کہتا ہے غیر. جی ابھی تک ہم طے ہی نہیں کر پائے کہ غیر کون ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ غیر کون ہے. عزیزان گرامی، اگر ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے 2 بھائی ہوں اور وہ علی کا ماننے والا نہ ہو، وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہو، تو وہ ایک ماں باپ کے ہیں مگر غیر ہیں. اور خبردار غلط فہمی نہ ہونے پائے، جب میں کہتا ہوں علی کا چاہنے والا تو اس سے مراد صرف شیعہ نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں.
شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ محبت کی کیفیات ہیں، محبت کے درجے ہیں۔ وہ جو میرا سنی بھائی ہے جو مولا علی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی علی والا ہے، وہ بھی علی والا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ علی والا نہیں ہے، مجھے اسے اور قریب کرنا ہوگا، جو میں سمجھاؤں اسے اور سمجھاؤں گا، یا وہ مجھے سمجھائے گا۔ یا اپنی کمزوری کسی اور پر کیوں ڈال رہا ہوں میں؟ یا وہ مجھے سمجھائے یا میری سمجھ لے۔ مجھے معاف کریں گے، مثال تو بہت سادہ اور ممبر کی ہے، مگر احتیاط کے ساتھ بولوں گا۔ کبوتر پالنے والوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اگر ان کے منڈیر پہ کوئی کسی اور کا کبوتر آ کے بیٹھ جائے تو کہتے ہیں خاموش خاموش، کوئی آواز نہیں لگائے، کوئی ہلے نہیں اپنی جگہ سے، اور پھر کیا کرتا ہے وہ اپنے کبوتر کھولتا ہے، اور جب وہ باہر نکل کے آتے ہیں تو دانہ ڈالتا ہے۔ وہ منڈیر پر بیٹھا ہوا کبوتر دیکھتا ہے کہ میری جنس کے یہاں بھی ہیں، تو وہ اتر آتا ہے۔ جب وہ اتر آتا ہے تو اب جانا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی مولا کی مجلس سننے آیا ہے تو اسے بغیر کھلائے جانے نہ دینا۔ یہ کون سا کارنامہ ہے کہ خود نیاز پکائی خود کھا لی؟ ہنر تو یہ ہے کہ امام کے مہمانوں کو نیاز کھلاؤ۔ اگر کوئی نیاز نہیں کھاتا تو ناراض نہ ہونا، پھر دوبارہ دینا اسے، دوسری دفعہ لوٹا دے تو پھر تیسری دفعہ دینا، اور اس کے لوٹانے پہ خفا نہ ہونا۔ یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے۔ مجھے تو یقین ہے کہ اب وہ بھیجے گا نیاز، کہے گا ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ جی تابوت یا زیارت ہونی ہے؟ بخاری صاحب کی خواہش ہو رہی ہے کہ ذرا مختصر کروں۔ نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ مصائب۔ امام بارگاہ کی توسیع چل رہی ہے، جی الحمدللہ نظر آ رہا ہے۔ اللہم صل علی، آپ دیکھ رہے ہیں نا امام بارگاہ کی توسیع بھی ہو رہی ہے۔ سوچا گیا ہے کہ بعض لوگ شاید کبھی کبھی آتے ہیں اس امام بارگاہ میں، جو آج آئے ہوئے ہیں، تو وہ اچھی طرح یہ بھی دیکھ کر جائیں کہ امام بارگاہ بن رہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی، اور بلند تر صلوات عطیہ کریں۔ یہ پیدائشی طور پر صاحب غیرت ہیں، یہ بتائیں گے کہ غیر کون ہے اور اپنا کون ہے۔ میں جوش عقیدت میں بات نہیں کر رہا، دلیل سے بات کرنے کا عادی ہوں، طالب علم ہوں۔ اصحاب نے آ کر کہا یا رسول اللہ، بہت بڑی تعداد میں نئے مسلمان آ رہے ہیں، جدید لوگ، نئے لوگ، مختلف قبائل سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہمیں گمان ہوتا ہے کہ ان میں کوئی سازش کار نہ ہو، یہ کسی اور مطلب سے مسلمان نہ ہو رہا ہو، تو ہم کیسے طے کریں کہ یہ مومن بھی ہے یا نہیں؟ تو نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو۔ ہاں سنی شیعہ کا حوالہ ہے میرے پاس۔ اصحاب کہتے تھے کہ ہم اصحاب مصطفیٰ نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر کسی کو جانچنا ہے کہ یہ منافق ہے یا مومن، تو ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے، چہرہ بتا دیتا تھا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ لہٰذا غیر کا تصور، بس ہمارا غیر کوئی نہیں ہے۔ میرے بچے اور جوان سبق لے کے جائیں، کوئی سندھی کا پنجابی اور پنجابی کا سرائی کی کوئی غیر نہیں ہے، کوئی سنی شیعہ غیر نہیں ہے۔ سنی ہمارے عزیز ہیں، ہماری جان ہے، سنی ہمارے بھائی نہیں ہے، جان ہے۔ یہ میں آیت اللہ سیستانی کے جملے سنا رہا ہوں آپ کو۔
یہ ہماری جان ہے، ان سے ہمیں پیار کرنا ہے، غلط فہمیاں دور کرنی ہے، قریب لانا ہے جی، غیر نہیں ہے ہمارے یہ، سنی تو ہمارا غیر نہیں ہے۔ بڑی عنایت آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ماتمی نمازی کا غیر کیسے ہے؟ یہ نمازی ماتمی کا غیر کیسے ہے؟ بہت ہو گئی بھائی، مجلس نہیں کہہ رہا، بہت ہو گیا یہ کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ نہیں، وہ مولا کو مانتا ہے بس، وہ میرا ہے، وہ ہمارا ہے، ہمیں پیار دینا ہے، ہمیں قریب کرنا ہے۔ البتہ مجھے گلہ شکوہ ہے بعض اپنے عزیزوں سے کہ پیار دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اصلی سرمایہ اور طاقت، اصلی عنوان و شناخت عزاداری ہے، اور عزاداری میں جو ہراول دستہ ہے وہ ماتمیوں کا ہے، اور ہراول دستے کے ساتھ پیار کیا جائے گا، ان سے محبت کی جائے گی، ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جی۔ البتہ کچھ میں تو بہت دل جلا آدمی ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں اس حوالے سے، اور الحمدللہ کچھ بہتری آ رہی ہے، لیکن سبب بھی ڈھونڈنا ہوگا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان سیاستدانوں سے بڑا پیار ہے جن کے گھر میں عزاخانے ہیں جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سیاستدان ہے نا، وہ جس کے گھر کی عزاداری ہے، اس کو جو درد ہوگا وہ کسی اور کو نہیں ہوگا جی۔ ایسے ہی میرے قبیلے کے بھی جو لوگ خاندانی طور پہ عزادار ہیں، ان کی روش کچھ اور ہوگی، کیونکہ گھر سے ہی تربیت یہ ہوئی ہے نا، اٹھتے بیٹھتے تربیت یہ ہوئی ہے، تو وہ پھر ان کا روش کچھ اور ہوگی۔ تو میں گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے تنگ نظری، گھٹن، میں یہ بات کئی جگہ کر چکا ہوں کہ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد کہنا ہی نہیں چاہیے، 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، ایک کنجوس کو، ایک بزدل کو، ایک تنگ نظر کو۔ تنگ نظر کا کیا کام بھائی مولا علی کے ساتھ؟ مولا کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، شیعہ نے سب کے لیے دروازے بند کر دیے۔ اچھا، اتنی گھٹن کہ صاحب وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، پھر یہ گھٹن کہ وہ سیدوں میں نقوی ہے اور وہ زیدی ہے اور وہ کاظمی ہے، پھر مومنین میں یہ گھٹن کہ وہ بھٹی ہے، وہ چغتائی ہے، وہ مثال بھٹی ہے، وہ مثال اس طرح سے تقسیم در تقسیم، یہ امام بار کا فلاں کا ہے اور یہ امام بار کا فلاں کا ہے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ہاشمی، یہ ہاشمیوں کا ہے اور وہ مثال کے طور پہ بھٹیوں کا ہے، تو یہ ہاشمیوں کا تھوڑی ہے، ہاشمی یہاں کے نوکر ہیں، یہ امام بار کا ہاشمیوں کا نہیں ہے، ہاشمیوں نے نوکری لی ہوئی ہے۔ ایسے ہی اب مجھے اپنے ہر ایک کو اپنے بارے میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ شیعہ اور گھٹے ہوئے دماغ کا تنگ نظر وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ دوریاں ختم کیجئے، پیار بڑھائیے اور مثبت چیزوں کو دیکھیے، منفی چیزوں کو نہیں دیکھیے۔ منفی چیزوں کو دیکھنے والا کہیں کسی سے پیار نہیں کر سکتا، ہم میں منفی چیزیں بہت ہیں۔ اہل بیت نے بتایا کہ غیرت کا کیا مطلب ہے جی، یہ پیدائشی غیرت مند ہیں۔ مثال دے دوں جی، پیدائشی غیرت مند ہیں، بھوک سے روتے رہیں گے مگر کسی اور کا دودھ نہیں پئیں گے۔ ایسے غیرت مند ہیں، اور عزت کا یہ عالم ہے کہ یہ مر جائیں گے، اپنے آپ کو ختم کر لیں گے مگر اپنے اصولوں سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ عزت کا یہ مختصر سا مفہوم ہے، اپنے اصولوں سے جو ہاتھ اٹھا لے، مفاد کی خاطر، دولت کی خاطر، پیسے کی خاطر، وہ عزت والا آدمی نہیں ہے۔ بڑی گاڑی میں بیٹھنے والا عزت والا نہیں ہوتا، مہنگے کپڑے پہننے والا عزت والا نہیں ہوتا، اصولوں کا جو پابند ہو وہ عزت والا ہوتا ہے۔ میں عزت کی ایک مثال دے کر اپنے مدعا کو روشن کروں گا۔ کیل کو تصور میں لائیں، کیل، یہ کیل 3 جگہ پر ٹھوکی جا سکتی ہے۔ دیوار میں
آپ اس دیوار میں کیل ٹھوکیے، اگر دیوار مضبوط ہوگی تو کیل ٹیڑھی ہوگی، ٹوٹے گی، پھر کہا جائے گا فولاد کی لے کر آؤ، وہ بھی نہیں جا رہی تو ڈرل کرو، ڈرل بھی نہیں ہو رہی، وہ ڈرل کی جو بٹ وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ جو ٹوٹ رہی ہے، یہ کیل ٹیڑھی ہو رہی ہے، یہ کیل ٹوٹ رہی ہے، یہ دلیل ہے کہ جو دیوار ہے نا یہ عزت والی ہے، یہ غیر کو جگہ نہیں بنانے دے رہی ہے۔ اب یہ جو آپ دیوار میں کیل ٹھوک رہے تھے، جو ٹوٹ رہی تھی، جو مثال ٹیڑھی ہو رہی تھی، یہی دیوار، یہی کیل آپ لکڑی پہ ٹھوکیے، یہ 2-4 ضربتوں میں ہی اندر چلی جائے گی، بس جتنا وہاں مقابلہ ہوا اتنی ہی عزت زیادہ ہے، اور جتنا یہاں جلدی جگہ بنانے دی اتنی ہی عزت کم ہے۔ مگر یہ کیل ایک اور جگہ بھی ٹھوکی جا سکتی ہے، اور وہ ہے پتھر۔ جب آپ پتھر پہ کیل ٹھوکیں گے نا تو پتھر ٹوٹ کر بتائے گا مر جاؤں گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانا۔ اسے کہتے ہیں عزت، اسے کہتے ہیں عزت۔ تم نے مجھ سے ہاتھ مانگا تھا، میں سر دے دوں گا، اور وہ بھی تم اٹھا کر لاؤ گے، میں ہاتھ نہیں دوں گا، بیعت نہیں کروں گا۔ اور کیسے ناکام ہیں حسین کے قاتل کہ جس ہاتھ کو ملانا چاہا تھا، جس سر کو جھکانا چاہا تھا، اسے خود اٹھا کر پھرے، اٹھا کے لے کے چلے۔ اور حسین کا سر جتنا ظاہری حیات میں بلند تھا، شہادت کے بعد اس سے زیادہ بلند ہو گیا۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ صبح سے عصر تک حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو نہیں اٹھانے دیے۔ جب کوئی آگے بڑھ کر کہتا تھا مولا یہ غلام ہے، فرماتے تھے یہ میرا محب ہے۔ جون کا لاشا، 9 غلام تھے کربلا میں، لاشیں تو بہت اٹھائے عزادارو، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا ہے، پامال بچے کا لاشا لے کر آئے اور بہت روتے رہے اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کر۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ دوسرا لاشا جس پہ امام حسین بہت روئے، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا۔ علی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امام زمین پر گرتے تھے، اٹھتے تھے۔ کیسے پہنچے ہیں اپنے بچے کے لاشے پر، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ عزادارو تیسرا لاشا سنیں گے، وہ لاشا عباس کا لاشا۔ کمر پکڑ کر پہنچے، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو گریہ کر لیا، گریہ ہو رہا ہے۔ چوتھے لاشے کا بھی سن لیجئے۔ چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا علی اصغر کے لاشے پر۔ کربلا کی گرمی بڑی شدید تھی، تو دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی۔ بچہ کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا، مگر ابا کے نیچے بچہ ساکت ہے۔ جناب سکینہ نے دور سے دیکھا تو آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ اب حسین کیا جواب دے کہ اس بچے نے کیسا پانی پیا؟ سکینہ کی آواز سنی تو جناب رباب دروازے پر آ گئی۔ امام نے اپنی زوجہ کو آتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ خود امام حسین اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے والی ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ جب امام نے سن لیا نا، ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا۔ عزادارو مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، آپ سب گھر والے لوگ ہیں، آپ کے گھروں میں بیویاں ہیں، بچیاں ہیں، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں۔ جب جناب علی اصغر کا ذکر کیا کریں نا تو جناب رباب کو سلام ضرور کیا کریں۔ بڑا جگر تھا اس بی بی کا،
بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا۔ عزادارو مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، میری تحقیق نہیں ہے، مگر اتنا طے ہے کہ پانی آیا، کھانا آیا۔ جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، بچوں کو کھانا کھلایا، پھر بڑوں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ جب سب کو پانی پلا کر کھانا کھلا کر میری بیوی فارغ ہوئیں اور مکمل کیا سب کو، تو آ کر امام سجاد کے برابر میں بیٹھ گئیں، فرمان لگی زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ امام سجاد گئے جناب رباب کے پاس، اماں پانی پی لیجئے، اماں بدن میں طاقت بحال ہو جائے گی، کھانا کھا لیجئے۔ عزادارو حکم امام پا کر جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا۔ اب اس کے آگے میں اشارہ کروں گا، اللہ کرے میرا مجمع میری بات کو لے لے۔ ادب مانے ہیں ممبر کا، جناب رباب کی تعظیم مانے ہیں کہ میں صراحت سے بات نہیں کر پاؤں گا۔ جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا۔ آدھی رات گزری تو جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو چہلو میں امام حسین، یہ قافلہ کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اور اسیری سے رہائی کے مرحلے پر یزید نے امام سجاد سے کہا ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ اللہ اکبر، جیتنے اور ہارنے کا مفہوم روشن ہو رہا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا زین العابدین مجھے رہائی نہیں چاہیے، میرے 3 مطالبے ہیں۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے مجھے گھر دیا جائے جہاں میں حسین پر روں، حسین کا ماتم کروں۔ میں گزارش کروں گا ایک مجلس صحیح مگر اپنے گھر میں سال میں ایک مجلس ضرور کیا کریں، اس لیے کہ جس گھر میں مجلس ہوتی ہے وہ جناب زینب کی آرزو گھر ہے۔ زینب گھر چاہتی ہیں جہاں حسین پر گریا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، ہمارے شہیدوں کے سروں کو واپس کیا جائے۔ میرا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کسی قافلہ سالار کو کیا جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا کر آئے، جو رستوں سے آشنا ہو۔ عزادارو یزید کہنے لگا میں 2 مطالبے ماننے کو تیار ہوں، مگر ایک میں نہیں مطالبہ مان سکتا۔ میں آپ کو گھر دیتا ہوں جہاں آپ عزاداری کریں، اور بشیر ابن جزلم کو قافلہ سالار کرتا ہوں جو آپ کے قافلے کو مدینہ پہنچا کر آئے، مگر تبرکات تو کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا۔ میں تمہیں پیسے دینے کو تیار ہوں، میں قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو زینب کی چادر کی قیمت دے سکے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے فرمایا تیرے پاس وہ پیسے کہاں ہیں جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے سیا تھا؟ اجرکم اللہ۔ گھر ملا جناب زینب نے 10 دن تک شام میں ماتم کیا، عزاداری کی، جب تک سارے تبرکات نہیں آ گئے میری بی بی نے شام چھوڑا نہیں۔ سروں پر سر آئے، شہیدوں کے سر آئے، تبرکات لوٹائے گئے۔ عزادارو آپ رو رہے ہیں نا، تبرکات میں صرف اشارہ دوں کہ کیا چیزیں تھیں۔ بشیر ابن جزلم کہتا ہے کہ جب میں نے مدینہ قافلہ پہنچا دیا تو مجھے امام نے فرمایا کہ شہر میں جا کے سنانی سناؤ۔ شہر کے باہر امام نے خیمہ لگا لیا۔ بشیر کہتے ہیں میں نے مرثیہ پڑھا، سارے مدینے والے نکل کے باہر گئے۔ جب میں سنانی سنا کر مرثیہ سنا کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ مدینہ خالی ہو گیا، سارا شہر باہر ہے، اور امام سجاد کے خیمے کے گرد ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ امام تک پہنچنے کے لیے رستہ نہیں تھا مجھے، تو میں نے بس سوچا کہ دور سے امام کو اجازت لے لوں اور سلام کر لوں، تو امام نے مجھے اشارہ کیا۔ کہنے لگا میں مجمع کو کاٹتا ہوا چیرتا ہوا گیا امام کی خدمت میں۔ امام نے فرمایا بشیر تم نے ہمیں مدینہ پہنچایا ہے، میری پھوپھی زینب کہتی ہیں کہ ہماری طرف سے ایک ہدیہ لے کے جاؤ۔ اور بی بی کے پاس خیمے میں گئے امام سجاد۔ امام باہر آئے تو ایک رومال بندھا ہوا بشیر کو دے دیا۔ بشیر کہتا ہے وہاں مجمع بہت زیادہ تھا، میں کھول نہیں سکا کہ اس میں کیا ہے۔ جب دور جا کے میں نے کھولا تو بیویوں کے زیورات تھے۔ میں کربلا کے ظالموں سے کہوں گا تم نے سکینہ سے گوشوارے مانگ لیے ہوتے، میری بیوی اتار کے دے دیتی۔
तबर्रुकात आए, एक गठड़ी लाके रखी गई। जनाब ज़ैनब ने गठड़ी को खोला तो उसमें चादरें नजर आईं। एक चादर को देखकर कहा भाभी उम्मे फरवा आपकी चादर आ गई। एक और चादर को देखकर कहा भाभी उम्मे लैला आपकी चादर भी आ गई। एक और चादर को देखकर कहा ए भाभी ए बहन उम्मे कुलसुम तुम्हारी चादर आ गई। सारी भाभियों की बहनों की चादरें दी। सुनेंगे ज़दारो, एक छोटी सी चादर पर निगाह गए। मेरी बीबी ज़ैनब ने कब्र सकीना पे चादर फैला दी। सकीना उठो तुम्हारी चादर भी वापस, हम मदीने जा रहे हैं। अजर कमल अल्लाह, मजलिस हो गई अज़ादारों, एक मंजिल और ले लीजिए। मेरे मौला सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा महमिलें तैयार हो गई हैं, बीबियों को महमिलों पर बिठाइए। जनाब ज़ैनब ने बाहर आके देखा तो ऊँट खड़े हुए थे, महमिलें खड़ी हुई थी, मामारियाँ खड़ी थी, उन पे रंगीन कपड़े लगे हुए थे। मेरी बीबी ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन मैं इन मामारियों में नहीं बैठूंगी। इजअलूहा सौदा हत्ता यालम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा। ए ज़ैनुल आबिदीन काले कपड़े लगवाओ, अमारियों पर काले कपड़े लगवाओ ताकि जहां जहां से सवारियां जाएं लोग समझ जाएं कि हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं, ज़हरा के बच्चों के अज़ादार जा रहे हैं। काले कपड़े लगवाए गए, अमारियां तैयार हो गईं। जब सारी बीबियां बैठ गईं, इमाम सज्जाद ने बीबी ज़ैनब से पूछा फूफी अम्मा क्या सारी बीबियां बैठ गईं, काफिला चले? बीबी ने फरमाया भाभी रबाब नजर नहीं आ रहे, बस मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। इमाम सज्जाद ने फरमाया मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है, मगर फूफी अम्मा मैं अकेला नहीं ला सकूंगा, मेरे साथ सब चलें। अब आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीबियां। इमाम सज्जाद ने जिंदाने शाम में कदम रखा। अज़ादारों क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाए हो, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्र सकीना को गले लगाया हुआ है और आवाज दे रही है सकीना उठो काफिला जा रहा। अल्लाह आपको सकीना की कब्र की ज़ियारत नसीब करे। जब आप ज़ियारत करने जाएं ना तो जाली से कब्र को देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने ला के डालती हैं और कहती हैं तुम्हारी माँ से वादा किया था। मातम हुसैन।